قرآن میں قسمیں ہیں، قرآن قسمیں اٹھاتا ہے. تو پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں آتی ہے. پیچھے سورہ بقرہ میں کوئی قسم نہیں اٹھائی قرآن میں، آل عمران میں بھی کوئی قسم نہیں اٹھائی. اس کے بعد سورہ نساء میں پہلی قسم ہے اور بہت عالی شان. خیر سارا قرآن ہی عالی شان، لیکن جتنی قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں، پہلی قسم ہے فلا وربک، اور آخری قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. تو وہ 30ویں پارے میں ہے اور سارے قرآن کا خلاصہ اس میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے. اور یہ قرآن کی پہلی قسم اللہ تعالیٰ یہاں اٹھا رہے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحاکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ مجھے آپ کے رب کی قسم، ان کا یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو جاتے، اور وہ رضا دل سے ہو، اوپر سے نہ ہوگا. حکومت کا فیصلہ بھی ہم مانتے ہیں لیکن دل خوش نہیں ہوتا ہے. کوئی قانون بنتا ہے ہم مانتے ہیں، کوئی ٹیکس لگتا ہے ہم دیتے ہیں لیکن دل خراب ہوتا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی ماننے کی شرط یہ ہے کہ دل بھی ساتھ دے رہا ہو، دماغ بھی ساتھ دے رہا ہو، زبان بھی ساتھ دے رہی ہو، تب تمہارا ایمان مکمل ہے. فلا وربک، یہ اتنی خوبصورت قسم ہے. قسمیں تو بہت ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس میں 11 قسمیں. والضحى واللیل اذا سجا، اس میں 2 قسمیں. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، یہاں 3 قسمیں. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اس میں 4 قسمیں. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 5 قسمیں. اور والشمس وضحاها، اس میں 11 قسمیں. سب سے حسین قسم قرآن کی ہے سورہ نساء، فلا وربک. کیا ہے؟ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. خود ہی تو رب محمد ہے، اور قسم ایسے اٹھا رہا ہے اللہ جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور خود قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ بولنے والا اس طرح تاثر دے کہ 2 شکلیں پیدا ہو جائیں. ایک محبوب کے ساتھ جڑی ہوئی شکل ہو اور ایک اس سے جدا شکل ہو، اور ہو دونوں میں ایک ہی، خود ہی ہے. رب محمد آپ خود ہے. فلا ورب، مجھے آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کیا جمال ہے، کیا حسن ہے. مجھے آپ کے رب کی قسم. کتنا پیار ہے اس میں. مجھے آپ کے معبود کی قسم بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا. مجھے تیرے معبود و الہک و خلاقک، مجھے آپ کے خالق کی قسم، مجھے آپ کے معبود کی قسم نہیں ہے. رب جس میں ہے ہی محبت، پالنے والا. اور پالنے میں تو محبت ہی ہوتی، اس لیے تو ماں کو بھی رب کہا، ان تلد الامۃ ربتہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو اپنے حبیب سے محبت کی انتہا ہے، اور ایک مطالبہ ایسا عالی شان ہے قسم کے مطابق. فلا وربک، اے میرے محبوب یہ بتا دیں ان سب کو، مجھے آپ کے رب کی قسم. خود ہی ہے، قسم ایسے اٹھا رہا ہے جیسے کوئی اور قسم اٹھا رہا ہو. مجھے آپ کے رب کی قسم. انہیں بتا دیں ابتدا میں ہے شہد سے بھری ہوئی قسم،
فلا وربک، اور ایک دم پھر لہجے میں اڑان آتی ہے، وہ لہجہ ہیوی ہو جاتا ہے، بھاری ہو، لا یؤمنون، لہجے میں ہیبت آ جاتی، فلا وربک، شہد ہی شہد ٹپک رہا ہے، لا یؤمنون، ہیبت آ جاتی ہے، بتا دیجئے انہیں کہ سر جھکانا پڑے گا دل و جان سے میرے نبی کے سامنے۔ ایک عجب بات بتاؤں، پورے قرآن میں اطیع اللہ اکیلا نہیں ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول اکیلا آیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیع اللہ صرف اکیلا اطیع اللہ، پورے قرآن میں کوئی نہیں، اللہ کی اطاعت کرو، جہاں بھی اطیع اللہ نال ساتھی رسول ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنی اطاعت کو تنہا بیان نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہا من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیم، یہ بھی اللہ تو حق ہے کہ من یطع اللہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کی اطاعت کی شکل کیا ہے وہ بتائے بغیر تو وہ عبادت قبول نہ ہوگی، وہ اطاعت قبول نہ ہوگی، لہذا ہر جگہ اللہ اپنے ساتھ اپنے نبی کو لائے، من یطع اللہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اکیلا نبی کی اطاعت کو قرآن ذکر کرتا ہے، من یطع الرسول، یہ اکیلا آیا ہے، من یطع اللہ اکیلا کوئی نہیں آیا، سبحان اللہ، کہ تسلیم و رضا ہو، تسلیم و رضا ہو، سمعا و طاعتا، دل بھی سر جھکا دے اور یہ سر بھی نیچے جھک جائے، اور دل و جان اللہ کے نبی کی بات کرو۔ ایک واقعہ سنا، ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، وہ منافق تھا، اس کی کھجور تھوڑا یوں ٹیڑھی ہو کر میرے گھر کی طرف اس کے شاخیں ہیں، جب پھل آتا ہے تو کھجوریں پک کر نیچے گرتی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ ادھر سے بھاگا بھاگا آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں صرف اس کو یہ سمجھا دیں کہ اتنی سختی نہ کہ جو گر گئی کھجور وہ تو گر گئے، کسی نے بچے نے اٹھا لی، تیرے کام کی تو ہے نا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک، اپنے سے بلائے، کہا بھائی وہ کھجور کا میں تمہارے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی کیا؟ کہا وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور مجھ سے لے لو۔ اور وہ تو تھا منافق، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کھجور مجھے بڑی پسند ہے، میرے بچوں کو اس کا پھل بڑا پسند ہے، ہم سارے گھر والے اس کے پھل کے بڑے شیدائی ہیں، اگر کوئی اور کھجور آپ فرماتے میں فوراً پیش کر دیتا، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں دے سکتا۔ خاموش ہو گئے، اٹھ کے چلا گیا۔ ابو الدحداح ایک انصاری صحابی بیٹھے ہیں، وہ کہنے گے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھ سے وعدہ فرماتے ہیں جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں جو بھی کر دے میں وعدہ، میں کہا بہت اچھا۔ پیچھے پہنچ گئے، اے بھائی کھجور کا سودا کرو، کرے جا میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کیا، تمہارے ساتھ کروں؟ کہنے لگے منہ مانگی قیمت لے لو۔ کہا بھائی میں نے بیچنی نہیں۔ کہا بھائی تو مانگ تو صحیح۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا نہ نومن تیل جلے گا نہ رادھا ناچے گی۔ ایک محاورہ ہے اردو کا کہ نہ نومن تیل آوے نہ رادھا نچے، رادھا نو نچاونا سے نومن تیل چاہیے، اور تیل ہی نہیں تو رادھا کیوں ناچے؟ تو اس نے کہا میں ایسی قیمت مانگوں کہ یہ دے ہی نہ سکے۔ کہنے لگا اپنا باغ دے دو اور کھجور لے لو۔ اس کے باغ میں 600 کھجوریں تھیں۔ ابو الدحداح کے باغ میں 600 کھجوروں کا باغ تھا۔ یہ بطور اگر آپ اس کو کسی ذمہ دار کی آنکھ سے دیکھو تو یہ اتنی بڑی یہ دولت اور سرمایہ ہے۔ 600 کھجوروں کا باغ مانے رکھتا ہے۔
سبحان اللہ. ابو دہدا کی سنو، کہہ رہے ہیں پھرو گے تو نہیں اپنے معاہدے سے، پھرو گے تو نہیں.